رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جہاد نہیں کر سکتا اور وہ سونے چاندی کے پہاڑ قربان کرنے سے بھی بہتر اجر چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، کوئی خیر کی بات بتائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ دیہاتی چل پڑا، تھوڑی دور جا کر واپس آیا اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے، اس کی پاکی، اس کی تعریف، اس کی الوہیت اور اس کی کبریائی، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے سبحان اللہ تو تمہارا رب کہے گا، صدقت، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ رب العزت کہے گا، صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ تم کہو گے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کہے گا، صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر جب تم کہو گے واللہ اکبر تو تمہارا رب کہے گا، صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت 4 مرتبہ کہے میرے بندے تم نے سچ کہا، اس شخص سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ پھر تم کہنا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین کہے گا، قد فعلت، میرے بندے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر تم کہنا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ رب العالمین کہے گا، قد فعلت، جاؤ میرے بندے، تمہارے اوپر میں اپنی رحمتوں کی بارش کر دی۔ پھر تم کہنا، وارزقنی، میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تمہارا رب کہے گا، قد فعلت، جاؤ میرے بندے، تمہارے رزق کی فراوانی کر دی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی خوشی جھومتا ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی کہتا ہوا نکل گیا۔